بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ شہاب اللہ بہادر صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین ہم آپ مل کر اپنے اس پروگرام میں انہیں خوش آمدید کہیں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں تشریف لائے آپ، یہ بات ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا تہہ دل سے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ خوش آمدید۔ آپ کے لیے بھی ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری یہ مجلس ایک کامیاب مجلس ہوگی۔ بارک اللہ فیکم۔ ناظرین کرام، جہاں تک تعلق ہے آج کی اس ملاقات میں موضوع گفتگو کا، تو غالباً آپ کے ذہنوں میں ہوگی یہ بات کہ اس سے قبل ایک ملاقات کے موقع پر انہی محترم مہمان کی معیت میں ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا اور اسے خیر اور شر، حق اور باطل کے درمیان تمیز اور پہچان کی صلاحیت سے بھی نوازا۔ لہذا انسان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اس منعم و محسن کو ہمیشہ راضی رکھنے کی کوشش کرے، اور یہ کہ اس کی ناراضگی اور نافرمانی سے بچتے رہنے کی ہمیشہ جد و جہد میں مشغول و منہمک رہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے اور بندے کے درمیان رکاوٹ بنتی ہو اور جو انسان کے لیے اس کے خالق و مالک کی ناراضگی کا سبب بنتی ہو، اس چیز سے بچنا انسان کے لیے انتہائی ضروری و لازمی ہے۔ اور گناہ بھی یقیناً ایسی ہی چیز ہے کہ جو انسان کے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بنتی ہے، لہذا گناہ سے اجتناب انتہائی ضروری ہے۔ اسی حوالے سے آئیے آج کی اس ملاقات میں بھی ہم اپنے انہی محترم مہمان کی زبانی رہنمائی حاصل کریں۔ شیخ، گزشتہ ملاقاتوں کے موقع پر اس سلسلے میں آپ نے نہایت عمدہ انداز میں کافی مفصل گفتگو فرمائی تھی۔ آج ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ صغیرہ گناہ بعض اوقات انسان اس کا ارتکاب کرتا ہے کہ اسے معمولی سمجھتا ہے کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، اور اس کی توجہ اس کی خطرناکی کی طرف نہیں جاتی، لیکن بقول اہل علم بعض اوقات صغیرہ گناہ ہی کبیرہ بن جایا کرتا ہے اور انسان کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ تو اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گناہوں کا معاملہ اپنی جگہ پر ہر حال میں خطرناک ہے، جی، چاہے وہ کبیرہ ہوں چاہے صغیرہ ہوں، لیکن صحیح ہے کہ کبیرہ گناہ تو اپنے درجے کے حساب سے بہت بڑے ہوتے ہیں، لیکن صغیرہ گناہ بھی کبھی کبھی یہ درجہ حاصل کر لیتے ہیں، جی، یعنی کبیرہ بن جاتا ہے۔ کبیرہ بن جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑی بنا دیتا ہے۔ جی میں چھوٹی سی ایک مثال دے دوں، جی وہ سمجھنے کے لیے کافی ہوگی۔ جی ضرور۔ وہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر پانی قطرہ قطرہ ٹپکتا ہو کسی صحیح۔ پتھر پہ، جی پانی کا گرنا بہت ہلکا سا ہے، جی کوئی پتھر نہیں ہے، کوئی لوہا نہیں ہے، پانی وہ بھی سیال چیز ہے، لیکن جی، بار بار گرتے گرتے وہاں گڑھا بن جاتا ہے، صحیح، پتھر میں۔ پتھر میں گڑھا بن جاتا ہے۔ جی ہاں، اب مٹی کی بات نہیں، پتھر میں آپ کہیں بنی ہوئی پتھر کی لادی دیکھیں تو جی، ہم پانی گرتے گرتے وہاں اس کے نشان بن جاتے ہیں، وہاں گڑھا بھی بن جاتا ہے، یا ایسی چیزوں میں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر گڑھا نہ بھی بنے تو اس جگہ کو متاثر کر دیتا ہے۔ جی تو اسی طرح سے صغیرہ گناہ اگر کسی انسان کے ہاں برابر ہوتے رہتے ہیں اور اس کے بارے میں کچھ سوچتا ہی نہیں، جی، آدمی کسی چیز کو پانی گرستا ہو صحیح ہے۔ اور اس پر توجہ نہ دے تو وہی ناسور، اور تھوڑا نکلا ہوا اس پہ توجہ نہ دے تو ناسور بن جاتا ہے، جی ہاں، ناسور بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اسی لیے
गुनाह सगीरा पर भी, छोटी चीज पर भी तवज्जो देना चाहिए, इसलिए कि ये छोटी चीज बाद में जाके बड़ी बन जाती है। कितनी सारी बीमारियां इंसानों के पास उस पर तवज्जो ना देने की बुनियाद पर वो बड़ी बीमारी बन जाती सही है। है। तो आपने कहा कि कतरा कतरा जो है उससे भी पत्थर में बाज़ औक़ात सुराख हो जाता है। हालांकि अगर बहुत सा पानी मसलन बाल्टी भर के, टैंकी भर के किसी पत्थर पे अगर आपने वो पानी बहा दिया जी तो शायद उसमें सुराख नहीं बनेगा। लेकिन मुसलसल करने पर जी, या मुसलसल गिरने पर वो अमल होता है। सही है। अगरचे वो जरा सा है, जरा सा है, वो काम कर जाएगा। वो इसीलिए कह रहे हैं कि नुकसान पहुंचा सगीरा देगा। गुनाह पर इसरार करना जी और हमेशा उसको करते रहना छोटा समझ करके, जी ये बहुत बड़ा बन जाता है। हजरत गर्चे की रवायत के बारे में ये कलाम है कि वो सही है कि नहीं, लेकिन अमली तौर पर देखा जाए तो ये बात सही समझ में आती है कि बड़े गुनाह पर इसरार नहीं करना चाहिए, छोटे गुनाह पर। हाँ, छोटे गुनाह पर इसरार नहीं करना चाहिए। सही है। और बड़ा इसरार गुनाह, से ये उर्दू वाला इसरार मुराद नहीं है, हाँ, यानी उस पे अरबी वाला इसरार, अरबी वाला यानी इसरार है। कायम रहना। हाँ, कायम रहना, बार बार करना, सही है। उसी पे छोड़ना जी, न छोड़ना, कायम रहना उस हाँ, पर। जी हाँ। वो इसरार करना उर्दू में भी इस्तेमाल होता है वैसे। जी, लेकिन और- अक्सर दूसरे माना हाँ, है कि वो- इसरार कर रहा है कि पीछे पड़ गया। हाँ हाँ, इस माने से नहीं है, वो पीछे पड़ा रहता है, वो भी नहीं छोड़ता, पीछे ही पड़ा वो उस काम सही पे है, करने के। जी और बड़े गुनाह अगर इस्तिगफार कर ले, यानी मगफरत तरफ कर ले, तो वो छोटे हो जाते हैं, घट जाते हैं, उनके दर्जात उतर जाते हैं, माफ हो जाते हैं बाज़ मरतबा। सही है। तो किसी बड़े गुनाह के बारे में इंसान को तो हमेशा इस्तिगफार करना चाहिए, लेकिन छोटे गुनाह को भी छोटा समझते हुए उस पर इसरार नहीं करना चाहिए, उससे भी इस्तिगफार करना चाहिए और बाज आ जाना चाहिए। एक आयत में ये लफ्ज इसरार का लफ्ज भी आया है कि वलम युसिर्रु अला मा फअलू व हम यअलमून। जी हाँ, वल्लज़ीना इज़ा फअलू फाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फस्तग़फरू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अल्लाह। और आखिर में ये कि वलम युसिर्रु अला मा फअलू व हम यअलमून। हकीकतन आपने जिस आयत पर भी इशारा किया, ये आयत बहुत ही अजीम है, बिलखुसूस तौबा करने वालों, गुनाह करने वालों और तौबा करने वालों के बारे में, और उनके लिए उसूल भी इसमें बनाए गए हैं। सही है। कि छोटे गुनाहों पर या अपने गुनाहों पर इसरार नहीं करना चाहिए, इसलिए कि अगर इसरार करता रहता है तो वो गैर मगफूर गुनाहों के दर्जा पकड़ लेते हैं, जी, वो कबीरा हो जाता है। कबीरा बन जाते हैं। सही है। लिहाजा किसी भी काम को बार बार करते रहने से उसको तबात और दवाम हासिल हो जाता है। सही एक हदीस में आया भी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अहब्बुल अमल इल्लाह ताला अदवमुहु व इन क़ल्ला। जी, छोटा भी काम नेकी का हो, अगर वो हमेशा किया जाए तो अल्लाह के यहाँ नज़दीक बहुत महबूब बन जाता है। सही है। लेकिन इसके बरखिलाफ अगर छोटा गुनाह और बराबर किया जाए तो मबगूज़ बन जाता है, जी, और वो जिस बड़ा तरह बन जाता है। जी, बाज़ अहले इल्म ने ये जो मिसाल बयान की कि अगर इंसान से कोई बड़ा गुनाह सरजद हो गया लेकिन उसने तौबा कर ली, हाँ वो कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना हो, बड़ी शर्म की बात हो, लेकिन उसकी मुआफ़ी का इम्कान ज़्यादा है बनिस्बत इसके कि किसी गुनाह को इंसान मामूली समझकर बार बार कर रहा है, ज़िंदगी भर उस पर कायम व दायम है। शायद उसकी मुआफ़ी का उतना इम्कान ना हो कि जितना बहुत बड़ा गुनाह एक दफ़ा हो गया था लेकिन तौबा कर ली। हाँ, तौबा कर लिया, उसको नदामत हुई, उसको छोड़ा। लेकिन यहाँ तो सिरे से नदामत ही नहीं है, सही है। यहाँ गुनाह पे कुछ खौफ ही नहीं, गोया कि ये नेकी समझ के किया जा रहा है। जी, यह है कि ये तो छोटा सा है, मामूली है। हाँ, अब इसको मामूली, किसी भी चीज को मामूली नहीं समझना चाहिए। जी। किसी भी चीज की मामूली होने से, बराबर कर देने से उसकी तासीर मजबूत हो जाती है। सही है। इसी तरह से छोटे गुनाहों का मामला है कि अगर ये बराबर किए जाते रहें तो ये गुनाह कबीरा में तब्दील हो जाते हैं। सही है। तो एक वजह तो यह एक जरिया ये हो गया कि जिसकी वजह से सगीरा गुनाह कबीरा गुनाह में तब्दील हो जाता है, यानी उस पर इसरार करना, यानी उस छोटे गुनाह पर मुसलसल कायम व दाइम रहना। हाँ, और उसको कम समझना, उसे कम समझना। कम समझना। इस सिलसिले की एक हदीस भी आई हुई है जी, बुखारी में, हज़रत अनस की हदीस है। वो कहते हैं, हज़रत अनस, इन्नकुम लतअमलून अअमालन हिय अदक्कु फी अयुनिकुम मिन अश-शा'r। तुम लोग कुछ अमल करते हो अपने हिसाब से, सोचते हो कि ये तो बाल बराबर हैं, जी, तुम्हारी निगाहों में बाल से भी कम नजर आते हैं। सही है। इन कुन्ना लनउद्दुहा अला हद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मुबिक़ात। इस छोटे गुनाह को जिसको तुम आज हकीर समझ रहे हो, इसको हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बड़े गुनाहों में शुमार कर देते। तो आदमी का कभी नजरिया भी बदल जाता है,
کہ وہ گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے جی اور گناہ عظیم اور بڑے ہونے کے باوجود بھی اس کو صغیرہ ہی سمجھتا ہے یا کچھ جی معمولی درجے کا سمجھتا ہے اور اس پہ برابر کرتا رہتا ہے، جبکہ وہ بہت بڑے ہوتے ہیں. اور کبھی کبھی اس طرح سے انسان اگر یہ غور کرے کہ گناہ کس کی شان میں کر رہا ہے، صحیح ہے. گناہ چھوٹا ہے لیکن جس کی جناب میں کر رہا ہے وہ تو بہت بڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت یا توجہ نہ دینا اور غلطی کرنا یہ انسان کے لیے بھیانک ہو سکتا ہے. یعنی انسان یہ نہ سوچے کہ یہ گناہ چھوٹا سا ہے، یہ سوچے کہ اس میں نافرمانی جس کی کی جا رہی ہے وہ کتنا عظیم ہے. یہ اللہ جو احکم الحاکمین ہے. گناہ سے بچنے کا یہ اچھا تصور ہے لیکن انسان اس طرف توجہ نہیں دیتا ہے. یعنی لا تنظر الى صغر المعصیہ ولكن انظر الى عظمت من تعصیہ. یہ مت دیکھو کہ تم یہ چھوٹا سا گناہ کر رہے ہو، یہ دیکھو کہ تم یہ کتنے بڑے کی مخالفت اور بڑے اللہ کی تم یہ ناراضگی نافرمانی کر رہے ہو. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہ جو قول ہے کہ انسان جو ہے کہ پہلے ہم لوگ جو تھے گناہ کرتے وقت اگر گناہ ہو جائے یوں سمجھتے تھے جیسے فی اصل جبل یقع علیہ. وہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہمارا تصور یہ ہوتا کہ بھائی گناہ ہو گیا تو گھبرا جاتے تھے کہ یہ پہاڑ ہمارے سامنے ہمارے پر گر پڑے گا. جی گناہ کو سوچتے ہوئے اس لیے کہ انسان جب یہ گناہ کرتا ہے تو بلا شبہ یہ گناہ کرنے کی بنیاد پر اسے خوف کھانا چاہیے. جی بالکل. اور جب انسان کسی گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے تو اس کے ذہن سے اس کی بڑائی یا اس کی اہمیت یا اس کا خوف نکل جاتا ہے کہ کتنی نقصان دہ ہے. اور دل سے اگر برا سمجھے تو چھوٹی چیز بھی بڑی نظر آتی ہے. چھوٹی چیز کو غلط سمجھتا ہے وہ بھی بڑی سمجھ میں آتی ہے، نہیں کرتا ہے انسان. تو یہ دو چیزیں ہو گئیں جن کی وجہ سے صغیرہ گناہ کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. پہلی چیز صغیرہ پر اصرار یعنی قائم و دائم رہنا. دوسری چیز اس کا استصغار یعنی اسے معمولی سمجھنا کہ چلو یہ تو چھوٹی چیز ہے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے. جی حالانکہ وہ چھوٹی چیز بار بار کرنے سے بھی اور اسی طرح سے چھوٹی سمجھنے کی بنیاد پر بھی وہ اپنے درجے کو بڑھا لیتی. آپ نے چھوٹا سمجھا لیکن وہ حقیقت میں جس کی طرف سے ممانعت تھی آپ کے تصور کی بنیاد پر اس کا انجام برا ہو گیا. یعنی کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھنا نہیں چاہیے. سوچنا ہی چاہیے کہ اللہ نے منع کیا ہے تو اللہ تو بڑا ہے. اللہ تو بڑا ہے. جی تیسرا سبب جو ہوتا ہے کہ انسان چھوٹے گناہ کو بھی بڑا بنا دیتا ہے اس طرح سے کہ خوش ہوتا ہے. ہم نے یہ کام کر لیا اور اس میں کیا فرق پڑتا ہے، تو چھوٹی بات تھی اور کر لیا. تو ایسی صورت میں بڑی چیزوں کو بھی اس کو کچھ ندامت نہیں ہوتی ہے. صحیح ہے. چھوٹی گناہ پر تو بالکل ندامت نہیں ہوتی اور دھیرے دھیرے یہ عادت بن جاتی ہے. تو ایسی صورت میں انسان کسی انسان کو نقصان پہنچا دے، دھوکہ دے دے یا اسی طرح سے اس کا کچھ مال کھا لے یا ایسی کوئی چیز ایسی حرکت کر دے یا اس کے شان میں کوئی گستاخی کر دے. اس کو چھوٹے سا کوئی بات نہیں تو ہم مذاقن کر گئے تھے. کبھی کبھی مذاق بھی بڑا نقصان لے کے آ جاتا ہے. بالکل. اسی طرح سے چھوٹے گناہ بھی مذاقن کر دیجئے کہ مذاقن کر دیا تھا یا کہ ہم نے اس کا کوئی حیثیت نہیں تھی تو کر دیا اور ہم خوش ہیں اس پر، کوئی بات نہیں ہے. خوش ہوتا ہے اوپر سے. حالانکہ جہاں سنجیدگی ہو بعض اوقات اور تلخی ہو وہاں اتنے بھیانک نتائج برابر نہیں ہوتے کہ جتنے بعض اوقات کھیل میں اور مذاق میں بربادی. اس طرح سے انسان جو ہے اپنے آپ کو بڑے گناہ میں ڈال لیتا ہے اور اس سے برائی بڑھ جاتی ہے. جی وقفہ لیتے ہیں. اچھی بات. ناظرین کرام لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں تو سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھانے کے غرض سے آئیے مہمان کی جانب رجوع کیا جائے. تو وقفے سے قبل شیخ گفتگو چل رہی تھی کہ چھوٹے گناہ بڑے کیسے ہو جاتے ہیں، کبیرہ میں کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں. تو ایک سبب آپ نے بیان کیا کہ چھوٹے گناہ پر اصرار، قائم و دائم رہنا. دوسرا سبب استصغار یعنی اسے معمولی سمجھنا کہ اس سے کیا فرق پڑے گا. تیسرا یہ کہ گناہ ہو گیا اگرچہ چھوٹا ہی ہے لیکن ندامت نہیں ہے بلکہ خوش ہوتا ہے کہ اچھا کر لیا میں نے. اور مزید کوئی سبب اور اسباب ہیں. گناہ کرتا ہے انسان اور سوچتا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارا کچھ ہوتا تو نہیں ہے. صحیح ہے.
کچھ کہ لوگ ہم یہی نے سمجھتے گناہ ہیں بھی کیا، ہمارے پر کوئی عقاب آیا نہ ہمارے پر کوئی سزا آئی نہ ہمارا کوئی نقصان ہوا، دنیا میں ہم کسی بڑے کی نافرمانی کرتے تو وہ پکڑ فوری لیتا. طور پہ سزا دیتا ہے، پکڑ لیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ تو کچھ نہیں کرتے ہیں، تو وہ ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے، چلے گا. صحیح ہے. جی تو کسی بھی گناہ کو اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، اس کو معاف کر دیتے مہلت ہیں، دیتے ہیں. مہلت دیتے ہیں. جی اس کا یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ پر راضی ہیں، جی نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی سزا ہم کو نہیں ملنے والی ہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں سزا نہیں دیا، بر وقت ہمیں کوئی عقاب نہیں ملا جبکہ ملنے کے استحقاق رکھتے ہیں، جی تو یہ نہ یہ سمجھتے ہوئے اس میں مزید آگے نہیں بڑھنا چاہیے، بلکہ اس طرح سے سمجھنا جی یہی گناہ کو بڑا بنا دیتا ہے. صحیح ہے. اور پھر اس کے بعد دوسرے راستے کھل جاتے ہیں. انسان جب برائی کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی مشکل نہیں، سب ٹھیک ٹھاک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے ٹھیک ہے تم اس کو اچھا سمجھتے ہو تو جاؤ اور اچھا کرو. لیکن یہ اچھا کرنے، گناہ کو اچھا سمجھ کے کرتے رہنا، صحیح یہ تو اس کے لیے یہ کہ ہمارے اوپر کوئی سزا نہیں ہوتی، اللہ نے ہم کو کچھ نہیں پکڑ کی ہے، یہی گناہ کبیرہ میں اس کو بدل دیتا ہے. اس لیے کہ یہاں پر چھوٹے گناہ کا مقصد نہیں رہتا، بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس رحم و کرم کا آپ اپنی طرف سے کوئی مقام نہیں دیتے. جی ناجائز فائدہ اٹھا رہے. ناجائز فائدہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ بھئی اللہ نے پردہ پوشی فرمائی ہے، ہاں. تو اور یہ کہ مواخذہ اور گرفت نہیں ہوئی. لیکن یہ کہ گرفت نہیں ہوئی اللہ کی طرف سے، تو اب یہ سوچنا کہ بھئی یہ تو کوئی بات ہی نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں، ہاں تو یہ ہم نے گناہ کیا اور اللہ کی طرف سے کوئی سزا ہی تو نہیں. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلم اور یعنی برداشت، بردباری اور پردہ ڈالنے کو یا مواخذہ بر وقت نہ کرنے کو انسان اپنا ذریعہ بنا لے. صحیح ہے. یہ ذریعہ بنانا بھی اس گناہ کو چھوٹے سے بڑے میں بڑا تبدیل کر بنا دیتا ہے. دیتا ہے. جی ایسے ہی آدمی گناہ کرتا ہو اور جانتا ہے گناہ ہے، لوگ بھی جانتے ہیں گناہ ہے، جی لیکن اس کے باوجود بھی آتا ہے بہت ہی مزے سے اور بہت ہی فخر کے ساتھ بیان کرتا ہے ہم نے یہ کیا وہ کیا، اور ہم تو ایسا کرتے ہیں اور ہم ایسا کرتے ہیں اور ہم نے رات میں یہ کیا اور ہم نے رات میں. آدمی گناہ بھی کرے، چوری بھی کرے اور بیان بھی کرے، سینہ زوری بھی کرے، جی. سینہ زوری بھی کرے. اللہ نے پردہ پوشی فرمائی تھی. اسی سلسلے کی ایک حدیث شریف میں آیا ہوا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل امتی معافی الا المجاہرین. صحیح ہے. ہماری امت کے سائروں کی معافی ہو جائے گی، لیکن جو لوگ علی الاعلان گناہ کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، جی اور یہ ہے کہ آدمی رات میں گناہ کرے اور دن میں لوگوں کے ساتھ آ گئے بھائی ہم نے تو ایسا ایسا کیا، ہمارا کچھ نہیں ہوا، جی ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ پردہ ڈالا، اس پردے پوشی کے نتیجے میں آ کے لوگوں کے ساتھ اس کو پھیلاتا ہے، اور جی کہ ہمیں گناہ اس پردے کو گویا کہ پھاڑتا ہے. جی تو جب ایسا انسان کرے گا جس پہ اللہ کی پردہ پوشی کو وہ دیکھتا ہے، اس کے باوجود بھی یعنی گویا کہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ ہمارا کچھ نہیں ہوتا اور ہم تو ایسا ایسا کرتے ہیں، اس میں اور خوش ہوتا ہے، تو اس سے بھی گناہ بڑا بن جاتا ہے. جی یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ علی الاعلان کھلم کھلا دنیا کی نگاہوں کے سامنے گناہ کرنا یہ بہت بری چیز ہے، لیکن اس میں یہ بھی شامل ہے کہ گناہ چھپ کر کیا ہے اور اللہ نے اس کی پردہ پوشی کی، لیکن اگر یعنی یہ خود کسی کو نہ بتاتا تو کسی کو خبر بھی نہ ہوتی، اور اللہ اور اپنے درمیان معافی طلب کرتا تو معافی ہو جاتی، لیکن یہ خود بتا رہا ہے، تو گویا یہ چیز بھی مجاہرہ اور علی الاعلان کے زمرے میں آ گئی، اور یوں صغیرہ گناہ کو اس نے خود کبیرہ بنا دیا ہے کہ بتا دیا لوگوں کو. اچھا اس کے علاوہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں، سوسائٹی میں، جن کے لوگ اقتداء کرتے ہیں، صحیح ہے، اور ان کے ہر اچھے برے کام کو دیکھ کے ویسے ہی بچتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، برا کام دیکھتے ہیں کہ اس سے اجتناب کرتا ہے تو اس سے اجتناب بھی کرتے ہیں، یعنی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں. اب یہ آدمی جو لوگ اس کی اتباع کرتے ہوں، نقش قدم پہ چلتے ہیں، اس کی باتوں کو، اس کے کاموں کو دیکھ کر ویسا کرتے ہوں، ایسا آدمی آ جائے اور گناہ کے کام کرنا شروع کر دے، جو چیزیں منع شریعت میں وہ ان کو استعمال کرے. مثال کے طور پر ریشمی کپڑے پہننا شروع کر دے. صحیح. مثال کے طور پر کوئی عالم کی بات، جیسے اقتداء عالم کی ہوتی جو گناہوں کو جانتا ہے، جی اس کے باوجود بھی کرتا ہے، صحیح. اور لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی لوگ اس کو دیکھ کرتے ہیں ایسا نہیں ہوتا فلاں صاحب کیسے کرتے، وہ تو بہت ہی جانکار ہیں، شریعت کے جاننے والے ہیں، مولانا ہیں کہہ لیجیے، عالم ہیں، لیکن وہ بھی کرتے ہیں. اور آج کل بہت سی برائیوں کے بارے میں لوگ یہی دلیل پکڑتے ہیں، صحیح، کہ بھائی ارے غلط ہوتا تو وہ فلاں صاحب کیوں کرتے، وہ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، وہ عالم ہیں اور وہ ایسے ہیں. تو اس ایسے انسان کا گناہ کر لینا، گناہ چھوٹا ہی ہو، صحیح،
لیکن اس گناہ کے لوگ اقتدا کرتے ہیں جی یہ گناہ بھی کم از کم اس کے حق میں بڑا بن جاتا ہے. بالکل، کہ اس سے معلوم ہے کہ دیکھا دیکھی ہاں لوگ بھی اسی گناہ میں پڑ جائیں گے، لہذا مجھے یہ چھوٹا ہی صحیح یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں، اب وہ کسی کے پھر بھی اوپر کرتا اتہام ہے. باندھتا ہے، غیبت جی کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، اپنی مجلسوں میں دوسروں کو مذاق کرتا ہے، اللہ کے آیات کے بارے میں کوئی غلط تفسیر و تعویل کرتا ہے جو کھلی ہوئی ہے، جی جدال سے کام لیتا ہے، یا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جس کو کہتا ہے گناہ ہے جی اور خود کرتا ہے، صحیح ہے. تو لوگ کہتے ہیں ارے کہتے تو کہے تھے لیکن کرنے کو تو ہم نے دیکھا وہ کرتے بھی ہیں، تو گویا جی کہ اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے، صحیح ہے. گناہ ہوگا چھوٹا ہوگا معاف ہو جائے گا. لیکن ان کے حق میں جو لوگ اقتدا کرتے ہیں اس کی بنیاد پر یہ گناہ ان کے حق میں بڑا ہو جاتا ہے. کیوں؟ حدیث شریف میں آیا ہوا ہے جی من سن فی الاسلام سنتا سیئتا کان علیہ وزرها وزر من عمل بما بعده جی من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء. جس کسی انسان نے اس من سن فی الاسلام سنتا سیئتا کا تذکرہ ہے، جی حسنہ کا بھی تذکرہ آیا ہے. جس کسی انسان نے اچھائی کا کام کیا اس کو دیکھ کر لوگوں نے اس کی اقتدا کرتے ہوئے ویسے ہی کیا جی تو ان کی نیکیاں ملتی ہیں، ان کی نیکیاں اس کو ملتی ہیں، اس کے نیکیوں سے کچھ گھٹتا نہیں ہے. اور اسی طرح سے جس نے برا کام کیا اور اس کو دیکھ کر لوگوں نے اس کی اقتدا کرتے ہوئے کام کیا تو اس کا گناہ ان کو بھی ملتا ہے اور ان لوگوں کے گناہ سے کچھ گھٹتا نہیں. لیکن ان کا گناہ تو ان لوگوں کا گناہ بھی ان کے اوپر آیا تو ان کا گناہ تو بہت بڑا ہو گیا. بالکل، تو جیسے وہ آدم علیہ السلام کا وہ بیٹا قابیل جس نے قتل کیا تھا، ہاں جس نے ایک تو سنت قاتل قیامت کی تک بنائی، جو بھی جب بھی کسی کو قتل کرے گا ناحق ہاں تو گناہ اس کے نام اس کا اعمال ایک میں حصہ بھی اس لکھا میں بھی جائے چڑھتا گا. ہے. جی لہذا عالم جیسے انسان کو چاہیے کہ گناہ نہ کرے، اور اگر گناہ ہو بھی جائے تو لوگوں کے سامنے نہ کرے، صحیح ہے. چھپا کے کرے، لوگوں کو پتہ نہیں چلے، اس لیے لوگ دیکھیں گے تو اس کی اقتدا کریں گے. جی پہلی بات تو یہ کہ کہیں بھی نہ کرے، لیکن اگر کوئی ایسا موقع ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں پھر تو اور بہت زیادہ بچنا ہاں، اس چاہیے. لیے کہ پہلے اپنے چھپ کے کرنے میں تو ایک ہی گناہ تھا، صحیح ہے. ابھی سارے اقتدا کرنے والوں کا گناہ بھی اس کے اوپر آ جاتا ہے جی تو وہ بہت بڑی چیز بن جاتی ہے. لہذا اسے اپنے کھانے پینے، رہنے سہنے، لوگوں سے بات چیت کرنے میں، کاموں کے کرنے میں جی ہمیشہ صحیح راستے کو اختیار کرنا چاہیے. ریشم نہ پہنے، پہنتا بھی ریشم نہ پہنے، بات کرتا ہے غیبت نہ کرے. کیوں دوسروں کی غیبت کرے بھائی؟ وہ کرے گا تو دوسرے لوگ بھی اس مجلس میں یہی سیکھیں گے. ایسے ہی اور بہت ساری چیز اپنے کھانے اور اسی طرح سے اپنے کاموں کے درمیان بھی ان حرام کاموں میں، مشتبہ کاموں کی طرف نہ جائے صحیح ہے. تاکہ اس کی لوگ اقتدا نہ کریں. تو جس چیز میں اس سے لوگ اقتدا کرتے ہیں اس سے بچانا چاہیے کہ لوگ ہمارے غلط کی بنیاد پر دوسروں کو بھی یہ غلطی ملتی ہے اور اس پہ عمل کرتے ہیں، لہذا اس سے بچنا چاہیے. اور مشتبہ لوگوں سے ملاقات بھی، میل جول بھی نہ رکھے. ہاں، اس لیے کہ میل جول رکھنے پر یہ پتہ چلے گا کہ نہیں ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، غلط کاروں کے ساتھ، گنہگاروں کے ساتھ کوئی بری چیز نہیں ہے. وہ تو فلاں صاحب بھی کرتے ہیں، مولانا صاحب بھی کرتے ہیں. لہذا ظالموں کے ساتھ، گنہگاروں کے ساتھ، شراب کی مجلسوں والوں کے ساتھ نہیں جانا چاہیے. صحیح ہے. الا ہے کہ کہیں آدمی برائے اصلاح جاتا ہے جو ظاہر ہے کہ وہاں اصلاح کی خاطر سے جاتا ہے تو ممکن ہے، لیکن پھر بھی اہل یعنی وزر جو ہے گناہوں گاروں کی مجلس میں بیٹھنا یہ مناسب نہیں ہے. جہاں شراب پی جاتی ہو اس مجلس میں بیٹھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. جی یہاں اہل علم نے ایک واقعہ جس میں فائدہ ہوگا یقیناً بیان کرنے میں ذکر کیا ہے کہ کسی علاقے کا کوئی بڑا تھا، ذمہ دار یا کچھ بھی کہہ لیجئے، وہ لوگوں کو زبردستی حرام گوشت، سور کا گوشت کھلایا کرتا تھا. اور خاص طور پر یہ کہ جو کوئی دیندار قسم کے لوگ ہیں ان لوگوں کو نشانہ بناتا تھا. جی ایذا رسانی اور بے عزتی مقصود تھی. تو ایک عالم کو گھیر گھار کر کسی طرح لے گئے وہاں اور وہی کہ کھاؤ. مقصد یہی تھا کہ لوگ دیکھیں گے تو اس کی بے عزتی ہوگی. تو جب مجبور کیا گیا تو وہاں اندر جو کوئی ملازم تھا یا اس کا جو باورچی تھا اس نے چپکے سے خاموشی کے ساتھ ان عالم کو یہ کہا کہ آپ فکر مت کیجئے، کھا لیجئے، اس لیے کہ میں نے خفیہ طور پر آپ کے لیے یہ بکری کا بچہ ذبح کیا ہے کہ اس بادشاہ کو خبر نہیں ہوئی ہے. میں نے چوری آپ کا ایمان نہیں خراب کرنے کو. ہاں بکری کا بچہ میں نے ذبح کیا، آپ بے فکر ہو کے کھا لیجئے تاکہ یہ آپ کو ستائے نہیں. تو وہ عالم نے بہت سبق آموز جواب دیا. انہوں نے یہ کہا کہ میں تو یہ کھا لوں اس لیے کہ مجھے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ وہ سور نہیں ہے، خنزیر نہیں ہے، یہ بکری ہے. لیکن لوگوں کو یہ بات کیسے پتہ چلے گی؟ لوگ کہیں گے کہ یہ عالم ہو کر اس نے کھا لیا
اور لہذا اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے تو ہمیں بھی کھا لینا چاہیے. تو اس لیے اس قسم کی محافل میں جانا اور اس قسم کے لوگوں سے میل جول رکھنا اس شخص کو بطور خاص کہ لوگ جس کی اقتداء کرتے ہوں اور جسے اپنے لیے نمونہ اور مثال اور پیشوا سمجھتے ہوں، تو اگر یہ شخص کوئی چھوٹا گناہ بھی کرے تو یہ بھی اس کے لیے گویا کبیرہ گناہ بن دوسرے جائے گا. اقتدا کریں گے. اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی موجود ہے. جی جب کوئی جنازہ آتا تو آپ پہلے پوچھتے اس کے پر قرضہ تو نہیں ہے؟ جی تو جب بتایا تھا کہ نہیں ہے تو آپ نماز پڑھاتے، اور صحیح ہے. نہیں اور ہوتا تو کہتے آپ لوگ پڑھ دو اس پر نماز. صحیح ہے. یہ جب رسول اللہ کے پاس مال نہیں تھا جی تو ہاں. جب بعد میں بیت المال میں پیسے اچھے خاصے آگئے تو جس کے بھی پر قرضہ ہوتا پوچھتے، اس پہ ہوتا اس کو دفع کر دے پورا کر دیتے، اس کے بعد اس کو نماز پڑھتے تھے. جی. ذمہ داری خود لے لیتے تھے. صحیح. لیکن قرض لینا اور اس کو نہ ادا کر پانا اور مر جانا، جی اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز نہیں پڑھاتے تاکہ قرض کے بھیانک انداز کو دیکھا جائے کہ جی. بھئی قرض لے کے مر جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس طرح سے صحیح. اس کو ادا کر دینا یا اس کے ادائیگی کے اسباب پیدا کر کے جانا چاہیے، جی وصیت کر کے جائیں. جانا چاہیے یا گھر والوں کو اس کا دینا چاہیے. جی اسی طرح سے لوگوں نے کہا ہے کہ اگر کسی مجلس میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ اصول اسلام کے خلاف ہے جی اور اسلام کے احکام اس پر اجازت نہیں دیتے ہیں، جی تو پھر کسی بڑے انسان کو جو جس کی اقتدا کی جاتی ہے اس مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے، صحیح ہے. اس کو واپس آ جانا چاہیے. بہت سے مسائل اس سلسلے میں پیش آتے ہیں اور بتایا جاتا ہے. تو یہ اس مقصد سے کہ اس کو دیکھ کر کے لوگ کہیں گے جب اس مجلس میں جس میں یہ غلط کام ہوتے تھے حضرت جہاں بھی آئے تھے تو صحیح ہے. کوئی برائی نہیں ہے، ہم کو شریک ہونا چاہیے، یہ سب کرنا چاہیے، سب جائز ہوتا نہیں تو بیٹھتے کیوں؟ جی تو حقیقتاً اس قسم سے ان کا پرہیز کرنا لوگوں کے لیے سبق بنتا ہے اور پرہیز کرنے کا راستہ بناتا ہے. جی اس لیے کہ انسان کی زبانیں دو قسم کی ہوا کرتی ہیں، زبان مقال اور زبان حال. تو زبان حال جو ہے گویا کہ اس کی تاثیر زیادہ ہے اور وہ بڑا ثبوت ہے کہ انسان زبان مقال سے صبح سے شام تک دن بھر کسی کو کہتا رہے کہ بھئی گالی نہیں بکنا، یا یہ کہتا رہے کہ بھئی وہ فلاں جگہ نہیں جانا، فلاں برا کام نہیں، کسی کو تھپڑ نہیں مارنا، سارا دن نصیحت کرتا رہے اور شام کو خود ہی تھپڑ مار دے کسی کو، تو اب دیکھنے والے اس کے عمل سے زیادہ متاثر ہوں گے صحیح بات. بنسبت جو کچھ یہ زبان سے کہتا رہا اس سے اتنے متاثر نہیں ہوں گے. بلکہ یہ تو وہ جو قرآن کریم میں ہے کہ شعیب علیہ السلام کے بارے میں وہ جو مشہور آیت ہے کہ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، کہ جس چیز سے میں تمہیں روکتا ہوں، منع کرتا ہوں، تو میں خود ہی وہ کام کرنے لگوں تمہارے کہنے پر. تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں زبان سے تمہیں ایک چیز سے روکوں پھر خود ہی وہ کام کیا کروں؟ تو گویا جو شخص کے لوگ اسے دیکھتے ہیں پھر اس کے عمل کو خیر یا شر کا پیمانہ تصور کرتے ہیں، تو اب اس انسان کو بطور خاص ایسے کاموں سے اور ایسی مجالس میں شرکت سے گویا گریز کرنا چاہیے. ویسے بھی قرآن مجید کا حکم ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. جی ہاں. تو آدمی جیسا کہتا ہے ویسا کرنا بھی چاہیے. جی کہے زبان سے کچھ عملی طور پر اس کے خلاف جائے تو دوسرے لوگ دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو کچھ کہا تھا وہ غلط تھا، جی جو کیا اگر ایسا برا ہی تھا تو خود کیوں کرتے؟ جی کہ اصل وہی ہے جو کر رہا ہے. ہاں تو عالم کو اس سلسلے میں احتیاط کرنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ اس برائی میں نہ پڑے. بتانا یہ میرا مقصود تھا کہ اگر عالم چھوٹا گناہ بھی ایسا کرتا ہے جس میں لوگ اقتدا کر جاتے ہیں اس کی، صحیح ہے، تو یہ اس کے حق میں تو بڑا گناہ بن جاتا ہے. جی یہ گناہوں کے حوالے سے اگر یہ گفتگو کی جائے، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں جی کہ آخرت میں اللہ کی طرف سے انسانوں کے ساتھ ان کے گناہوں کی بنیاد کس قسم کا سلوک کیا جائے گا، اور اس سلوک کے نتیجے میں وہاں آخرت کی دنیا میں لوگوں کی کتنی قسمیں وجود میں آئیں گی، یہ ایک وقفے کے بعد ہم آپ سے سنیں گے انشاءاللہ. ناظرین کرام لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس سلسلہ کلام کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے. اس مقصد کے لیے مہمان کی طرف ہم
رجوع کرتے ہیں. تو شیخ وقفے سے قبل گفتگو آپ یہ فرما رہے تھے کہ گناہوں کا معاملہ صغیرہ اور کبیرہ وغیرہ، اور یہ کہ صغیرہ کس طرح کبیرہ میں تبدیل ہو جائے کرتے ہیں، لہذا انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے. اور گفتگو بالآخر یہاں تک پہنچی تھی کہ گناہوں کے نتیجے میں آخرت میں، وہاں کی دنیا میں، اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے لوگوں کی جو تقسیم عمل میں آئے گی، اور پھر یہ کہ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا گناہوں کے مطابق، کہ یہ گناہ ہے تو یہ سلوک، اور یہ گناہ ہے تو یہ سلوک، اور یہ الگ الگ ایک تقسیم وجود، درجات وجود میں آئیں گے. ہر درجے کا ایک نام ہے بقول اہل علم. تو اس بارے میں ذرا تفصیلی ارشاد فرمائیں. اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ بات پہلے جاننا چاہیے کہ انسان عمل کے حساب سے ایسے صرف نہ عمل کرے اور بیکار ہو جائے. جی، جیسا کرتا ہے ویسا پاتا ہے. صحیح. اچھا کرے گا اچھا پائے گا، برا کرتا ہے برا پائے گا. ہر ذرے کا حساب ہونا ہے. جی جیسا کیا ہوگا ذرہ ذرہ برابر نیکی اس کو ملے گی، جی اور جو ذرہ ذرہ برائی ہوگی اس کو نظر آئے گی. جی سب چیزیں نظر آنے والی ہیں، اور نظر آنے کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے حساب سے پھر نتائج مرتب ہوتے ہیں. جی جیسے کہ مثال، جیسے کوئی آدمی ہے، جی کوئی بادشاہ ہے، اگر کسی جگہ پر قابض ہوتا ہے، مثال کے اس کے رعایا بہت سارے ہیں، جی ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ان کے سزا دیکھتے ان کو قتل کر دیتا ہے جی ان کے جرم کو دیکھتے ہوئے، جی تو وہ لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں. صحیح. ہالک لوگوں میں سے ہیں، برباد ہو جانے والوں میں سے ہیں. کچھ صحیح. ایسے ہیں جن کو قتل نہیں کرتا لیکن سزا ملتی ہے صرف، جی یعنی قتل کے حد درجہ نہیں پہنچتے ہیں، ان کو سزا ملتی ہے، عذاب ملتا ہے ان کو. صحیح. اور کچھ ایسے ہیں جن کو کچھ نہیں کہا جاتا ہے. بھئی نہ تمہارا گناہ ہی ہے، نہ تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا ایسا، تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، ان کو نجات مل جاتی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کام کیا اچھا، جس سے بادشاہ خوش ہوتا ہے، صحیح. تو ان کو اعزاز و اکرام سے نوازتا ہے، بڑے مقامات عطا کرتا ہے. نہ صرف یہ کہ نجات، بلکہ اور بہت کچھ دیا بھی گیا، نوازا گیا، تقریب ہوتی ہے. اور جی ہاں. اب یہی تقسیم جو ہم نے ابھی بتائی ہے، 4 تقسیم آپ نے ایک اس مثال میں، ہاں 4 کہ جو بہت سے مجرم ایک بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے، اور ہر ایک کے جرم کے نوعیت کے مطابق بادشاہ ان میں سے کسی کی تو گردن اڑا دے گا، کسی کی گردن نہیں اڑائے گا لیکن سزا دے گا، مار پیٹ کرے گا یا جو بھی، اور کسی کو چھوڑ دے گا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم نے تمہارا سن لیا تمہارا کوئی معاملہ، جرم ثابت نہیں ہوا، یا تم جاؤ. اور کسی کو نہ صرف یہ کہ چھوڑ دے گا بلکہ نوازا بھی جائے گا، بہت کچھ اسے دیا جائے گا. تو یہ 4 حق و عدل پر قائم ہو یہ دنیا میں. جی ہاں، یہ 4 تقسیم دنیا کی. لیکن اب اللہ تبارک و تعالی جو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، جی اور عدل و انصاف سے کام لینے والا ہے، تو بلا شبہ اللہ کی ذات اس سے کہیں زیادہ اچھی ہے، اسی کے لیے بہترین مثال ہے. تو بندوں کو وہاں بھی جس کے جو کام ہیں ان کے حساب سے ان کو ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ جو گنہگار ہے اس کو اس کی تکریم کی جائے، اور جو اچھا کام اس کو عذاب دیا جائے. جی بلکہ جیسا کیا ہے اسی حساب سے اس کو سزا وغیرہ ملے گی، اسی حساب سے اس کو اچھے درجات بھی ملیں گے. جی تو لوگوں کے درجات اپنے حساب سے بدلے میں الگ الگ ہیں. بدلے کے حساب سے بعض لوگوں کو اچھا موقع ملتا ہے، ان کو انعام سے نوازا جاتا ہے، اور بعض کو کسی کو عذاب دیا جائے گا، اور بعض کے لیے پریشانی ہوگی. اس کی مثال ہم واضح سی مثال حدیث شریف میں آئی ہوئی ہے، جی جس سے وضاحت ہوتی ہے کہ لوگ اپنے اعمال کے حساب سے بدلہ پائیں گے. جی وہ حدیث اس طرح سے پیش کرتے ہیں، اور لوگوں نے سنا بھی ہوگا اور جانتے بھی ہیں کہ پلسرات جو جہنم کے اوپر بنایا جائے گا، جس کو سرات کہتے ہیں، اس جسر کو، اس پل کو، اس پہ سے لوگ گزریں گے. صحیح. بعض تو گزریں گے جیسے کہ آدمی تیزی سے بجلی گزر جاتی ہے، جی پلک جھپکتے ہی گزر جائے گا. کوئی بجلی کی تیزی سے گزرے گا، اور کوئی ایسا ہے جو تیز گھوڑے کی طرح سے تیزی سے گزر جائے گا، کوئی دوڑنے والے انسان کی طرح سے گزر جائے گا، اور کوئی عام چلنے والے انسان کی طرح سے گزرے گا، اور کوئی گھسٹتے ہوئے چلے گا. اور کسی کے بعد چھوٹی سی روشنی ہوگی، سامنے دکھائی دیتا ہے، وہ اتنا ہی قدم بڑھا پائے گا، پھر آگے ایک قدم بڑھا گا، پھر اتنی لائٹ نظر آئے گی قدم پر، چلتا ہے رکتا ہے، چلتا ہے رکتا ہے. ہاں یہ تو ان لوگوں کی مثال ہوئی اپنے اعمال کے، اچھے اعمال کے حساب سے، اسی حساب سے ان کی سپیڈ ہے. صحیح. اور یہ جہنم کے اوپر پل ہے، جی ہاں، بال سے زیادہ پتلا، تلوار سے زیادہ تیز، جی اور نیچے جہنم کی ہولناکیاں نظر آ رہی ہیں، اس کے اوپر سے گزرنا ہے. لیکن یہ لوگ گزر جائیں گے. ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے
یہ اچھے اعمال کے حساب سے بھی درجات ہیں یہاں. صحیح. ایسے کچھ ہوں گے جو پہنچتے ہی کچھ دور جائیں گے، گھسٹ چلتے گر پڑیں گے. جی کچھ کو وہیں سے کانٹے لگے ہوں گے، کھینچ لیں گے. جی. اور کچھ ہوں گے جو دیکھتے ہی فوراً ہی گر پڑیں گے. صحیح. یہ اپنے اعمال کے سب برے اعمال کے حساب سے ہوں گے. جی تو یہ عملی طور پر پلسرات پر لوگوں کو یہ نظر آئے گا. جی. ایسے ہی ان میں جو ہیں اچھے انعامات پانے والے اور برے انداز پہ سزا پانے والے، عذاب میں بھی لوگوں کی شاید شدت ہوگی. جہنم کے بھی کئی طبقات ہیں جی. اور ان کئی درجات ہیں. ان درجات کے حساب سے جس کے جتنے زیادہ بڑے گناہ ہوں گے اسی میں سب سے نیچے جائے گا، ویل کے اندر جائے گا جو سب سے برا طبقہ ہے اس کا. صحیح. اور سب سے کم شدت کا جس کو عذاب ہوگا وہ انسان ہوگا جس کے ایڑی کے اندر جہنم کی تپش آئے گی اور اس کے ذریعے سے اس کا دماغ کھولے گا. کھول رہا ہوگا. یہ کم درجے کا عذاب ہوگا. تو درجات میں عذاب کے اندر بھی درجات ایسے ہوں گے. ایسے ہی ایک تقسیم لوگوں کے ہاں یہ ہے کہ تفصیل یہ ہے کہ ہر انسان اپنے ایمان میں مضبوطی کے حساب سے اور نیک عمل کی بنیاد پر اچھے درجات میں جائے گا. جیسے اس کے درجات ہوں گے عمل کے، اور برے لوگوں کے لیے بھی ایسے ہی ہوں گے. صحیح. اب ان میں سے بہتر عمل والے ہیں جو برائے کیا کام، کبھی گناہ ہو بھی جاتا ہے لیکن بڑے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں. جی. وَاجْتَنِبُوا الْكَبَائِرَ إِلَّا اللَّمَمَ، جس سے قرآن مجید کی آیت ہے کہ وہ لوگ اچھے لوگ جو ہیں ان سے گناہ بڑے نہیں ہوتے، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، اس کی استغفار کر لیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں درجات اچھے لوگوں کی بھی متعین ہیں. کوئی اصحاب الیمین میں سے ہے، کوئی اور میں سے ہے، اور کوئی المقربین میں سے مقربین میں سے ہے. جی. کوئی انبیاء و صالحین کے ساتھ جو رہنے والے درجات پائے گا رہے گا. صحیح. اور ایسے ہی کچھ لوگ ہوں گے جو نیچے کے درجات میں جہنم میں رہیں گے، ان کی بھی درجات ہیں. تو ایسے انسان میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو اچھے لوگ ہیں لیکن جس سے گناہ ہو جاتے ہیں، وہ گناہ کرنے والوں میں سے ان کے درجات کے لیے معافی تلافی کے بھی امکانات موجود ہیں دنیا کی زندگی میں. صحیح. اگر وہ گناہ کرتے ہیں جس سے وہ کسی سزا کے مستحق ہوتے ہیں لیکن انہوں نے استدراک کر لیا اپنی غلطی کا، تلافی کر لی، یعنی توبہ کر کے، توبہ نصوح کر کے. توبہ نصوح کہیں جس کا تذکرہ ہم پچھلے بھی وقت میں کر چکے ہیں کہ جس کے اندر آدمی گناہ سے واپس آ جاتا ہے، پھر اس کے کرنے کا ارادہ چھوڑ دیتا ہے، تو ایسے لوگوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جی. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ ہم نے جو دنیاوی بادشاہ کی مثال سے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ مجرموں میں سے کسی کی وہ گردن اڑا دے گا، تو اس مثال کو اگر ہم آخرت کے معاملے میں منطبق کریں تو وہ لوگ جو کہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گئے، گردن اڑا دی گئی ان کی. صحیح. ٹھیک وہ ہے، ان کی مثال ہوئی وہ ان کی. جیسے کافر و مشرک ہیں. جی جی. اور کسی کو دنیا میں یہ بادشاہ گردن تو نہیں اڑائے گا لیکن سزا وزا دے کے چلتا کرے گا. ہاں جیسے مومن جن کے گناہ ہیں، ہاں، جن کے پاس گناہ ہیں، وہ اگر گناہوں کی بنیاد پہ جہنم میں جائیں گے لیکن سزا پا کے نکلیں گے، نکل جائیں گے، آخری ٹھکانہ جنت میں ہوگا. جی ہاں. اور تیسرے وہ لوگ جن کو دنیا میں بادشاہ نے بری قرار دے دیا کہ بے گناہ ہیں، چلو جاؤ. تو اب ان کی مثال ہم دیتے ہیں. جی. جیسے کچھ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ نے عقل ہی نہیں دی ہے، صحیح. یا جو لوگ دو نبیوں کے بیچ میں کبھی پیدا ہوئے، ان کو نبیوں کی فترہ خبر ہی کے نہیں، زمانے میں. ہاں خبر ہی نہیں سکی، ان کے پاس کوئی رسول ہی نہیں آ سکا. صحیح. یا جو پیدا ہوئے ایسی جگہ پر رہ گئے جہاں کبھی ان کو دین و ایمان کی کوئی بات پہنچ ہی نہیں سکی. صحیح. تو ایسے افراد، یا کافروں کے چھوٹے بچے، یا کافروں کے چھوٹے بچے ہیں، ایسے افراد کو نجات ملے گی. جی. ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. یعنی حساب و نہ کتاب گردن ہوگا تو اڑائی کوئی جائے گناہ، گی، کوئی گناہ نہ نہیں، سزا دی جائے گی، نجات مل جائے نہ گی. انعام دیا جائے گا. ہاں یعنی جہنم میں نہیں پہنچایا بس یہ کہ نجات مل جائے. نجات ملے گی. جی. اور ایک چوتھی قسم صحیح ہے، جس کا ہم تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، جن کو نوازا بھی گیا، نوازا بھی گیا، صرف نجات نہیں بلکہ نوازا بھی گیا. تو وہ لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں اسے توبہ کر لیتے ہیں، یا بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں. صحیح ہے. ایسے لوگ جو توبہ کر لیتے ہیں. لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے جس کو بتا دینا بہت ضروری ہے. جی. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے مرنے سے پہلے گناہوں کی معافی کرانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اس کا معاملہ انشاءاللہ ٹھیک مانا جاتا ہے. جی. کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کا دروازہ اس وقت تک نہیں بند کرتے ہیں جب تک کہ مغرب سے سورج نہ نکلے، یا انسان مرنے میں اس حالت کو نہ پہنچ جائے کہ اس کی روح یہاں گلے میں پہنچ جائے، اب نکلنی ہے تب نکلنے کا، اللہ اب معاف کر دو. جی.
ایسے وقت میں بھی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. ہاں، جیسے کہ فرعون کے بارے میں کہا جی. گیا. تو ایسی صورت میں انسان کو اور پہلے ہی سے توبہ کر لے چاہیے. اگر مرنے کے سکرات الموت سے پہلے اس نے توبہ کر لیا کسی بھی زمانے میں گناہ کے بعد یا گناہ کے کچھ دنوں کے بعد، تو اس کے معافی کے امکانات ہیں. اور ایسی صورت میں وہ انسان برے خاتمے کے ساتھ بری موت نہیں مرتا ہے، صحیح. اور اس کے لیے نجات کے امکان موجود ہیں، اور اس طرح سے وہ انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. صحیح. لیکن ایسا انسان جو کہنے کے باوجود بھی توبہ نہیں کرتا ہے، جی. جانتے ہوئے بھی، تو گویا کہ جانتے ہوئے اپنے ساتھ اس بیماری کو باقی رکھتا ہے. جی. ایک ڈاکٹر ہے، کسی انسان کے بارے میں کہتا ہے کہ بھئی علاج کر لو، تمہارے علاج کا یہ طریقہ کار ہے، اور وہ علاج کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور ایک آدمی ہے جو ڈاکٹر بتاتا ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں نہیں نہیں ہم کھائیں گے ہی نہیں. بھئی تمہاری جس میں توبہ کرنے کی صلاحیت نہیں یا دوا کھانے کی صلاحیت نہیں، تو اس کا انکار تو کہاں سے نفع ہوگا. صحیح. تو اس لیے توبہ کرنے کے انسان کو اپنے آپ کو درست کر لینا چاہیے تھا. جی. تو یعنی ہمیشہ ہی توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے. چاہیے. گناہوں کے حوالے سے گویا کہ یہ گفتگو آپ نے فرمائی. مزید بالکل مختصر اگر آپ بیان کرنا چاہیں کچھ. ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ انسان کو اپنے جو لوگ نجات پانے والے ہیں یا جو کامیاب ہونے والے ہیں، جی. وہ لوگ اچھے درجات میں ہیں، جن کو گناہ کی بنیاد پہ سزا ملنے والی ہے. انہیں پہلے سے اپنی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ کسی بھی انسان کے گناہ جب زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے برائیاں بڑھ جاتی ہیں، تو رحمت کی امیدیں گھٹنے لگتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں. جی. لہذا یہ امید اسے نہیں توڑنا چاہیے، اور رحمت کو باقی رکھتے ہوئے پہلے ہی سے اپنا انتظام کرنا چاہیے، تاکہ اس پر اللہ کی طرف سے انعامات کی برسات ہو سکے. تاکہ دنیا سے رخصتی کا جب بھی وقت آ جائے تو اس کے سر پر گناہوں کا بوجھ کم سے کم ہو یا بالکل نہ ہو. ہاں، صحیح بات ہے. تو پروگرام کے اختتام پر تہہ دل سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے، اور نہایت مؤثر اور دل نشیں انداز میں آپ نے ہماری اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی. لہذا ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں ہمیشہ کہ جزاکم اللہ خیرا. اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے اعمال کو بھی قبول فرمائے، اور ہمیں موقع دے کہ ہم ایسے پروگرام کو پیش کیا کریں. بارک اللہ فیکم. اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور ہم تہہ دل سے دعا گو ہیں اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام اہل ایمان کے لیے کہ اللہ تعالی سبھی کے حال پر رحم فرمائے، اور ہم سب کو ہر گناہ سے اپنا دامن ہمیشہ بچائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.